مولانا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ایک گلی میں رکشے سے اترے اور ارد گرد دیکھا تو بہت پچھتایا۔ چاروں طرف طوائف کے گھر تھے۔ کچھ طوائف کے گھر کے دروازے پہ کڑے پان چبا رہی تھی۔ مولانا نے بیوی سے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ سارا دن مسجد میں رہتے ہو اور میں گھر میں، اور بچے ہمارے ہیں نہیں، تو پھر کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ مولانا خاموش ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان جو مسجد کی صفائی وغیرہ کرتا آیا۔ مولانا صاحب سے دعا سلام کر کے مولانا صاحب سے اور صندوق لیا اور ساتھ جانے کو کہا۔ سارا سامان گھر میں رکھ کر مولانا صاحب کو مسجد لے گیا۔ دونوں جب مسجد پہنچے، مسجد خالی پڑی تھی۔ نماز میں تھوڑا ٹائم باقی تھا۔ مولانا صاحب نے اس لڑکے سے پوچھا، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، نام تو نہیں ہے، بس گلی والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد 5-6 بچے سبق پڑھنے آئے۔ مولانا بچوں کو سبق پڑھانے بیٹھ گیا۔ اتنے میں مسجد والا نوجوان چائے اور کچھ چکن بسکٹ ساتھ لایا۔ مولانا صاحب چائے سے فارغ ہوئے تو پوچھا، بیٹا یہ چائے وغیرہ کا تکلف کس نے کیا تھا؟ نوجوان نے کہا، یہ نورا نے کیا تھا۔ نورا کون ہے؟ نوجوان نے کہا، اس کا اصلی نام نور ہے، پر نورا کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا نے کہا، اس کا شوہر کیا کرتا ہے؟ نوجوان نے کہا، بیوہ ہے، یہاں دوسری گلی میں اس کا کوٹا ہے۔ مولانا لا حول ولا قوت اور غصے میں پوچھا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نوجوان خاموش ہو گیا۔ اگلے دن ان بچوں میں سے ایک بہت شور کر رہا تھا۔ مولانا لاٹھی دے ماری تو بچے کے سر پر چوٹ آئی، سر سے خون نکلنے لگا۔ نوجوان نے بچے کو جلدی سے پٹی وغیرہ کے لیے ساتھ والے کلینک لے گیا۔ جب واپس بچے کو لایا تو بچہ پھر سپارہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں مسجد کے باہر ایک عورت آ گئی۔ مولانا نے پوچھا کہ کون ہے آپ؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، جی میرا نام نورا ہے۔ مولانا نے غصے میں بولے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مسجد کے قریب آنے کی؟ اور بہت برا بھلا کہا۔ نورا روتے ہوئے واپس چلی گئی۔ نوجوان نے مولانا صاحب سے کہا، مولوی صاحب اصل میں نورا کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس لیے روتے ہوئے یہاں آئی تھی۔ مولانا خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد مولانا صاحب نوجوان سے کہہ رہا تھا، ہم میاں بیوی حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جب ہم چلیں گے تو مسجد کا خیال رکھنا۔ دوسرے دن نوجوان نے مولانا صاحب سے کہا، مولوی صاحب آپ حج کے لیے 2 نہیں 3 ٹکٹ لے لیں۔ مولانا نے نوجوان سے مسکراتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کافی سارے پیسے جمع کیے ہیں تم نے۔ نوجوان نے کہا، جی میرے لیے نہیں۔ مولانا تو کس کے لیے؟ نوجوان نے کہا، نورا کے لیے۔ مولانا تو پھر غصہ آیا اور کہا، پتہ ہے حج کے لیے کون سے لوگ جاتے ہیں؟ نوجوان خاموش رہا۔ کچھ دن بعد مولانا صاحب بیوی کے ساتھ حج کے لیے چلے گئے۔ وہاں بھیڑ میں مولانا سے بیوی بچھڑ گئی۔ اتنے میں مولانا گر گیا۔ بہت زیادہ بھیڑ تھی، سارے لوگ دوڑ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سن رکھا تھا کہ یہاں گرنے کا مطلب ہے موت، کیونکہ پہلے بھی کافی سارے حاجی شہید ہوئے تھے۔ مولانا کو اپنی موت دکھائی دی۔ اتنی میں لوگوں کے بیچ میں مولانا کی طرف ایک ہاتھ بڑھا۔ مولانا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ دینے والے نے پوری زور سے مولانا کو اٹھایا اور بھیڑ سے نکال کر سائڈ پہ لے گیا، جہاں مولانا کی بیوی کھڑی تھی۔ مولانا نے اپنے محسن کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی جان بچانے والی نورا تھی۔ مولانا بہت شرمندہ ہوا، بیوی کے قریب گیا اور پیچھے دیکھا تو نورا بھیڑ میں کھو گئی۔ دونوں جب حج سے واپس آئے تو مولانا نے بیوی سے کہا، پہلے نورا سے معافی مانگیں گے، تب گھر چلیں گے۔ نورا کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں عیدی کی گاڑی کھڑی تھی۔ مولوی نے نوجوان سے پوچھا، نورا حج سے آ گئی ہے؟ نوجوان، نورا تو حج پر گئی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ نورا نے حج کے لیے پیسہ جمع کیے تھے۔ جس رات آپ لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، اسی رات اس پیسوں کے لیے کسی نے نورا کا قتل کیا تھا
اور آج عیدی والے اس کے بچوں کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ سارے بچے ہیں جو مسجد سبق پڑھنے آتے تھے۔ نورا کے اپنے بچے نہیں تھے، یہ سارے بچے یتیم تھے۔ نورا نے اپنے لیے تھے۔ اس کا سپنا تھا کہ یہ سارے بچے حافظ قرآن بنیں گے۔ مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ حج پر نورا کی جگہ کون آئی تھی۔ مولانا نے عیدی والوں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ یہ سارے بچے میرے ہیں، اسے یہاں رہنے دو، اور پھر نوجوان سے کہا آج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا۔